یا لوگ میرے اوپر اعتبار کرتے ہیں، میں نے اگر یہ جھوٹی خبر آگے پھیلا دی تو اس کا نقصان کیا ہوگا، مجھے کیا گناہ ملے گا، یا کسی کا کیا اس کے ساتھ بگڑے گا۔ بس یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میرا کو کیا بگاڑ لے گا، یہ ایک ذہن میں ہے نا کہ میرا کیا بگاڑ لیں گے۔ بھی تیرا کیا کچھ نہیں بگاڑ لیں گے، شاید تیرا کوئی کس نہ بگاڑ سکے، لیکن تیرے خبر پھیلانے سے یا میری وہ خبر پھیلانے سے معاشرے میں لوگوں کا جو نقصان ہوگا، کسی کی عزت اچھل جائے گی، بہت سارے خاندان آپس میں لڑ پڑتے ہیں، بہت سارے فریق آپس میں لڑ پڑتے ہیں، کئیوں کی عزتیں اچھل جاتی ہیں، خون ہو جاتے ہیں، اور یہ جھوٹی خبریں پھیلانا خاندانوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور خاص کر ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ مسلمانوں کی جمعیت کو منتشر کرنے کے لیے یہ چیزیں انتہائی خطرناک ہیں۔ جیسے آج کل کا یہ دور ہے، اب یہ جو اس وقت حالات ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ ہے، خیر یہ تو بڑے عرصے سے چل رہی ہے، لیکن آج کل تھوڑی سی یہ جنگ زیادہ عروج پر ہے۔ اسی طرح جیسا ہمارے ملک کے اوپر دشمن نے حالات ایسے مسلط کر رکھے ہیں، جنگ کے حالات مسلط کر رکھے ہیں، تو ایسے حالات کے اندر یہ خبریں، جھوٹی خبریں پھیلانا اور بھی زیادہ مسلم معاشرے کے لیے اور اسلامی سلطنت کے لیے اور زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں، اور اس کا جو گناہ ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ کچھ سلسلہ جس میں سے میں نے پہلے کیا کہ یہ سلسلہ شروع سے چل رہا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں، سیدنا یوسف علیہ السلام کا یہ دور ہے، زمانہ نبوت ہے، وہی بھی آتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ ہے۔ اس کے باوجود لوگوں نے، ملکہ جو اس کی بادشاہ کی بیوی تھی، اس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے اوپر جھوٹی تہمت لگائی۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے، ہمارا بھی یہ ایمان ہے کہ وہ پاک دامن ہے، ان کا کردار صاف ستھرا ہے۔ ملکہ نے اپنی طرف ان کو بہلانا پھسلانا چاہا، انہوں نے انکار کر دیا، بادشاہ کو دیکھا ان کے اوپر جھوٹی تہمت لگا دی کہ دیکھو میری عزت کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی صفائی دی۔ اگر اللہ رب العالمین ان کی صفائی نہ دیتا تو شاید ان کو اس سے بھی زیادہ آزمائش سے گزرنا پڑتا۔ اب اللہ رب العالمین نے اہتمام کیا ان کے لیے۔ اچھا، پھر یہ ہوا کہ وہ چلتے چلتے پھر ان عورتوں نے دوبارہ ان کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ مجھے جیل پسند ہے، ان کے شر سے مجھے بچا لے۔ وہ تو انہوں نے خود پسند کی تھی اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ حالات ایسے ہو گئے تھے، تو گناہ سے بچنے کے لیے انہوں نے جیل کا انتخاب کیا۔ یا جیل ہے تو یا یہ کہ ان کے سامنے میں سرنڈر کر جاؤں، میں ان کے سامنے سرنڈر تو نہیں کرتا، پھر جیل چلا جاؤں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور لیکن اس کا جو نقصان ہوا ظاہری طور پر، وہ نقصان بہت زیادہ ہوا۔ اور پھر آگے دیکھیں، سیدہ مریم بنت عمران جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں، ان کے اوپر بھی قوم نے جھوٹا الزام لگایا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت قوم نے کیا کہا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ ہارون کی بہن تیرا باپ تو برا نہیں تھا، تیری ماں بھی بری نہیں تھی، تو نے یہ کیا کر لیا۔ وہ تو اللہ رب العالمین نے صفائیاں دی۔ انہوں نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ کہنے لگے کیف نکلم